السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناولس۔ تو ناول شرارت کے ایپیسوڈ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے تھے ربیع احمد کی طرف سے خاموشی دیکھنے اور سننے کو مل رہی تھی۔ کوئی شور ہنگامہ، کوئی واویلا نہیں ہو رہا تھا۔ خاموشی سے چپ چاپ صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی، پورا دن یوں ہی گھر میں گھومتے پھرتے گزار دیتی اور سرے شام سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اس کی روکھی پیکھی سی روٹین نوٹ کر رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر اسے ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا کہ وہ پھر سے مشتعل نہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ آج اس کے ساتھ کہیں باہر ڈنر کرنے کا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کے چچا احتشام بخت کے گھر سے فون آ گیا۔ وہ مہروز اور ربیہ کو رات ڈنر کے لیے اپنے گھر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے قدرے پرس و پیش کے بعد حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے فون بند کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ اس وقت 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ آفس سے سیدھا گھر پہنچا تھا۔ عارفہ بیگم اسے جلدی آتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہم نے گاؤں جانا ہے، چاچا جی نے انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ۔ وہ انہیں بتا کر اوپر آ گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے راکنگ چیئر پہ جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود سلام کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں میں۔ وہ تلخ ہوئی۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا، اسی لیے تمہید باندھی تھی۔ میں بھی تمہارے انتظار میں تھی۔ وہ سر کرسی کی بیک سے ٹکاتے ہوئے بولی اور نظریں چھت پہ گاڑ دی تھی۔ میرا انتظار؟ کیا مطلب؟ مہروز بخت چونکا تھا، روا روا سماعت بن گیا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، بڑی شکستگی سے بولی۔ لیکن مہروز بخت کی حالت شادی مرگ جیسی ہو رہی تھی۔ دل و دماغ پر سرشاری قدر کھل گیا تھا، لیکن اپنی کیفیت کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ بھرم کی چادر سے لپیٹ دیا تھا۔ کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلو؟ وہ راکنگ چیئر کے قریب آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کسی ایسی جگہ لے کر چلو جہاں مجھے میرے اپنے یاد نہ آئے۔ آج ان کی یاد بہت آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ وہ ہنوز شکست خوردہ انداز میں بول رہی تھی۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی کہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ لیکن اس نے کوئی خاص تیاری بھلا کیا کرنی تھی؟ بس کپڑے تبدیل کیے تھے اور بالوں میں پوش پھیر کر تیار ہو گئی، بس۔ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا؟ کوئی جیولری، کوئی میک اپ وغیرہ؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن ربیہ، وہ اصرار کرتے کرتے رک گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن ربیہ ٹھہر گئی تھی۔ مہروز سیڑھیاں اتر کے نیچے جا چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اور چند منٹ بعد جب وہ نیچے آئی تو اسے دیکھ کر مہروز کی نگاہیں گمسم ہو گئی تھیں۔ ریڈ اور بلیک کمبینیشن کے بارڈر والی لانگ شرٹ اور پنجامے میں وہ دمک رہی تھی۔ میچنگ جیولری اور لپسٹک نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ تھینک یو، اس نے گاڑی نکالتے ہوئے کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا کہاں مان کر مجھے کیا فیل ہوتا ہے۔ اس نے اس تیاری کی وجہ بتائی۔ تو پھر کیا فیل ہوا؟ وہ گردن موڑ کر بولا۔ سچ پوچھو تو میں نے اس وقت کچھ بھی فیل نہیں کر رہی، بلکہ بہت دن ہو گئے ہیں میں نے فیل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا دل بند ہو گیا ہے، سرد، سپاٹ اور بے تاثر۔ اتنے دنوں سے اچھا نہیں لگ رہا، اور برا نہیں لگ رہا۔ عجیب سی بے حسی آ گئی ہے دل پہ۔ ورنہ تم خود سوچو، کیا کبھی میں تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں، یا پھر کچھ بھی پوچھے بغیر تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس نے کتنی لاپرواہی اور بے نیازی سے مہروز بخت کی خوشیاں ملیے میٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اس کا دل جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا، اور ابھی وہ دوبارہ باہر کی روشنیوں میں گم ہو گئی تھی۔ تکلیف ہوئی ہے سن کر؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ انداز ابھی بھی لا تعلق سا تھا۔ ہاں ہوئی ہے، اس نے اعتراف کیا، اور مجھے تو اتنے عرصے سے ہے، مسلسل ہو رہی ہے، ہر روز ہوتی ہے، ہر رات ہوتی ہے۔ میں سو نہیں پاتی اور تم سو جاتے ہو۔ میری راتیں تمہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ سوچتی ہوں تمہیں کب کوئی درد ملے گا، تم کب راتیں جاگ کے گزارو گے، تب تمہیں میرا احساس ہوگا، اس بوجھ کا احساس جو میں اپنے ضمیر پہ لیے پھر رہی ہوں۔ ربیہ کا لہجہ ٹھہرا ہوا، لیکن لفظ تیر کا انداز لیے ہوئے تھے، نوکدار اور چبھتے ہوئے۔ ربیہ، تم نے خواہ مخواہ اپنے اعصاب پہ یہ سب طاری کر لیا ہے، ورنہ جو قسمت میں تھا وہی ہوا ہے۔ کب تک پچھتاوے کا روگ لگائے رکھو گی؟ مہروز کو اس کی ایک سی باتوں سے الجھن ہوئی تھی۔ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھتے ہوئے بولے۔ مہروز کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس نے کیبنٹ سے بوتل نکال کر دیکھی، لیکن بوتل خالی تھی۔ اوہ نو! وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ قریب ترین پانی کہاں سے مل سکتا ہے۔ گاڑی کی تھوڑی اور سپیڈ بڑھائی تو اس سے پیٹرول پمپ نظر آتا، روشنی سے سجا ہوا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی ٹک شاپ میں چلا گیا اور انتہائی عجلت میں منرل واٹر بوتل لے کر واپس آیا۔ ربیہ، اس نے اس کا گال تھپکا۔ ہوں،
یہ لو پانی پیو۔ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ اسے واقعی شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ گھٹاگھٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ مہروز نے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے پوچھا۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ اپنے اعصاب کنٹرول کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا، شاید گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ مہروز کو تشویش ہو رہی تھی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اوکے، کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ پیزا، برگر وغیرہ یا پھر جوس؟ نہیں، کچھ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو، اس نے آہستگی سے کہا۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نشا اور آئمہ کی کال آئی تھی دن میں، ربیہ نے رسانی سے جواب دیا۔ اوہ، تو تمہیں پتا تھا؟ وہ ہونٹ سکیڑ کر رہ گئی۔ اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل بنا رہی تھی، کبھی توہلا کبھی ماشا۔ بس ایک تمہارا پتہ نہیں تھا، ورنہ تو ہر چیز کا پتہ تھا۔ وہ مدھم سی آواز میں بڑبڑائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی آہستگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ربیہ نے خاموشی سے پلکیں موند کر سیٹ کی بیک سے سر ٹکا دیا تھا اور پھر باقی کا سفر خاموشی میں گزر گیا۔ وہ یوں ہی پلکیں مونتے اس کی ہمسفر رہی تھی، چپ اور خاموش۔ بھابھی! نشا لپک کر اس کے قریب آئی اور والہانہ انداز میں لپٹ گئی۔ آئی ایم سو ہیپی آپ آج پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ روز خواب میں دیکھتی تھی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے ہیں، لیکن روز یہ خواب ٹوٹ جاتا تھا۔ نشا اپنی عادت کے مطابق نان اسٹاپ شروع ہوئی تھی اور ابھی اس کا جوش اور خوشی دیکھ کے حیران رہ گئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ نائمہ بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے ملی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، آپ سنائیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کیسی ہو بیٹا؟ نصرت بیگم بھی آگے بڑھ کے اس سے ملی اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ احتشام چچا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے 7 بجے کا کہا تھا، تم 8 بجے پہنچے ہو، 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ مہروز نے ایک نظر ربیہ کو دیکھا۔ اس کا دھیان نشا کی باتوں کی طرف تھا۔ بس گھر سے نکلتے ہوئے اور تیاری کرتے ہوئے ٹائم لگ گیا اور راستے میں ربیہ کی طبیعت خراب ہونے کی بات چھپا گیا تھا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں جو راستہ بھٹک کر دنیا میں آ گئی ہے۔ نشا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار ربیہ بے ساختہ انداز میں کھلکھلا کر ہنسی تھی، جس میں مہروز وقت کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی چونک کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ احتشام بہت ہنسے تھے۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کا دل چاہ رہا ہے نشا؟ مہروز نے جیب سے واٹ نکالتے ہوئے اسے آواز دی۔ جی بھائی، وہ دور سے ہی بولی۔ یہ تمہارا انعام؟ اس نے والٹ سے ہزار کے چند نوٹ نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے۔ انعام؟ کس چیز کا؟ وہ حیران ہوئی۔ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ مہروز نے سب کو متوجہ دیکھ کر بات کھول کر دی تھی۔ نشا نے فوراً پیسے تھام لیے تھے اور پھر مہروز کے قریب جھک کر بولی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس چیز کا انعام ہے۔ مہروز یکدم قہقہ لگا کر ہنسنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں ان سے ذرا فاصلے پر ڈرائنگ روم کے گول حصے میں فراک کوشنز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کی ہنسی کا انعام ملا ہے مجھے، تھوڑا سا اور ہنس دے، میرا کاروبار چل نکلے گا۔ اور ربیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ ربیہ کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں پہ گئی تھی۔ پورے 5000 ہیں، گیٹ اسٹائل سے سوٹ لوں گی۔ نشا نے اپنی پلاننگ بتائی اور ربیہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ اگر میں کہوں کہ یہ پیسے واپس کراؤ تو؟ اس نے نشا کے تاثرات جانچے۔ نابا بنا گھر آئی دولت کون ٹھکراتا ہے؟ میں تمہیں 10,000 دوں گی، اس سے بھی زیادہ کڑکڑاتے نوٹ۔ ربیہ نے لالچ دیا تھا۔ بھابھی میں لوٹا نہیں ہوں کہ پھر جاؤں، یہ انعام مجھے میرے بھائی نے دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس دفعہ وہ ربیہ کو ہری جھنڈی دکھا گئی تھی۔ بڑی طوطا چشم مجال، اس نے خفگی سے کہا۔ طوطا چشم نہیں، وفادار ہوں، وفادار۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کسی ایک کا بن کے رہنا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اپنا بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ ربیہ ہنس پڑی تھی۔ اس کا موڈ تھوڑی سی دیر میں پھر کافی اچھا ہو گیا تھا اور اسی موڈ کے ساتھ انہوں نے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ بھائی آپ لوگ ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھیں اور بھابھی آپ پلیز میرے ساتھ یہ برتن سمیٹنے میں مدد کریں، شام کے کھانے کے برتن سمیٹنے کی ذمہ داری میری ہوتی ہے۔ نشا کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ ربیہ کے ساتھ باقی سب ٹھٹک گئے۔ نشا، نصرت بیگم نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ ڈونٹ وری امی، اب بھابھی کوئی خیر نہیں ہے، لیکن نشا بھابھی یہاں مہمان ہیں۔ یہ کیا پاگل بہن ہے؟ نائمہ نے ربیہ کے ہاتھ سے برتن لینے چاہے تھے۔ ارے نہیں، نشا کی خوشی ہے تو کیا حرج ہے؟ ربیہ نے نائمہ کو راستے سے ہٹایا اور برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ وہ سب نشا کی باتوں اور حرکتوں پہ ہنستے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے، جبکہ وہ دونوں برتن سمیٹ رہی تھیں۔ چولہا جلا کر چائے کا پانی بھی رکھ دیں، میں تب تک ٹیبل صاف کر لیتی ہوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے چائے کا پانی نہیں رکھا بلکہ چائے بھی بنا لی تھی۔ تب وہ دوبارہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ چائے تیار ہے، میں بھی تیار ہوں۔ نشا اسٹینڈ پہ لٹکے کپ اٹھا کر ان میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ یہ چائے لے جائیں، میں کچن سمیٹ کر ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے کپ ٹرے میں سجا کر ربیہ کے حوالے کی تھی۔ گھر آئے مہمانوں سے کام کروانے کا اچھا طریقہ ہے یار، ربیہ نے خفگی سے اسے گھورا۔
آپ کا مہمان کس نے کہا؟ نشا شرارت سے بولی۔ ہاں، کام لینے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ جائیں اب، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مہروز بھائی گرم چائے پیتے ہیں، ٹھنڈی نہیں۔ ربیہ نے ڈرائنگ روم میں آ کر سب کو چائے سرو کی تھی اور مہروز وقت اسے اس روپ میں دیکھ کر فرش کھانے کے قریب ہو رہا تھا کہ کیا یہ وہی ربیہ احمد ہے جو چند گھنٹے پہلے انتہائی شکستہ لگ رہی تھی۔ چائے اس نے ٹرے مہروز کے سامنے کی تھی۔ تھینکس، وہ بے ساختہ بولا۔ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ بیٹا۔ نظر بیگم نے اسے اپنے قریب صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ لوگ شہر کیوں نہیں آئے؟ شادی کے بعد اس نے ایک بار بھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، روز کہیں آنا جانا بھی تو ممکن نہیں ہوتا۔ پھر تمہارے چچا صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے سندھ چلے گئے، آج صبح ہی واپس آئے ہیں۔ آپ کا کوئی بیٹا؟ ربیہ نے ان کے گھر بیٹی کی کمی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، اور پوچھ کر جھجک بھی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، دونوں بیٹیوں سے بڑا ایک بیٹا ہے ہمارا۔ 5 سال پہلے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا، لیکن وہ شادی کر کے وہیں کا اوپر رہ گیا ہے۔ 6 ماہ پہلے اپنی انگریزی بیوی کے ساتھ ملنے آیا تھا، 2 ہفتے رہ کر چلا گیا۔ مہروز جب وہاں تھا تو اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں پہ سفید چمڑی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اپنی گوری میم کے۔ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے ذرا بھی فکر نہیں۔ رحمہ کا 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن وہ لوگ ابھی شادی اور رخصتی کی بات نہیں کر رہے۔ وہ پریشانی حل کر نظر بیگم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیوں رخصتی کیوں نہیں ہو رہی؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن ہمارے بیٹے کی منگیتر تھی بیٹا۔ جب عصام ان کی بیٹی چھوڑے گا تو کیا وہ ہماری بیٹی نہیں چھوڑیں گے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام لے کر کہا۔ لہجے میں آزردگی تھی۔ اوہ نو، یہ تو واقعی بہت سنگین اور حساس معاملہ ہے۔ جہاں رحمہ کا نکاح ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ربیہ کو سن کر پریشانی اور افسوس ہوا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں، میرے اپنے ہیں بیٹا، میرے سگے بھائی۔ لیکن میرے بیٹے کی غلطی کی سزا وہ میری بیٹی کو دے رہی ہے۔ نہ طلاق کا کہتے ہیں، نہ رخصتی کا۔ میں تو اپنی بیٹی کی مجرم بن گئی ہوں۔ نظر بیگم کا لہجہ بھیگ گیا تھا اور ربیہ کا دماغ کہیں سے کہیں چلا گیا تھا۔ صوفی الیاس صاحب بھی تو اس کے ماموں تھے، اس کی امی کے سگے بھائی۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں آنٹی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ اٹس اوکے بیٹا، تم چائے پیو، میں نے تم لوگوں کو بھی پریشان کر دیا، انہوں نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ کس نے کس کو پریشان کر دیا؟ نشا اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تم نے اپنے بھابھی کو پریشان کر دیا، نصرت بیگم نے بات بدل دی۔ حاضرین، چائے کیسی تھی؟ اس نے بآواز بلند پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے اسے چھیڑا۔ میں بھلا کیوں سننا چاہوں گی؟ سنیں، وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ مہروز کو جیسے اچھو لگ گیا۔ کیا واقعی؟ تو اور کیا، میں اپنا کریڈٹ ان کو دے رہی ہوں؟ وہ خفا ہوئی۔ تو پھر ایسا کرو، اگر کیتلی میں تھوڑی اور چائے بچی ہوئی ہے تو وہ بھی کپ میں ڈال کر میرے لیے لے آ۔ مہروز نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور احتشام بخش زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ یار، اپنے زمانے میں ہم بھی اپنی بیویوں کے بڑے عاشق ہوا کرتے تھے، لیکن تم تو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو۔ ان کی بات پہ مہروز بھی بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں، کم از کم میری بیوی خوش تو رہے گی نا۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے اپنی بیوی کے لیے گھر لے جائیں گے؟ کیا آپ نے مجھے تماشا کرنے والی بندریا سمجھ رکھا ہے؟ دل بہلاؤں گے آپ کی بیوی کا۔ نشا کمر کس کے میدان میں اتر آئی اور وہ سب ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ مہروز نے چائے ختم کی اور کپ رکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ چلیں، اس نے ربیہ سے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ احتشام بخش کو حیرت ہوئی۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ مہروز نے فوراً وہاں کلاک کی سم دیکھا۔ 11:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ کہ تم لوگ رات یہیں رکو گے، واپس جانے کا ٹائم نہیں ہے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا جان، مہروز بدسبب کا شکار ہوا۔ اب لیکن کہاں سے آ گیا؟ ہم نے پہلے ہی تمہارے لیے بیڈ روم سیٹ کروا دیا تھا، اب اگر آرام کرنا چاہتے تو کمرے میں چلے جاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا آرام کی طرف۔ تو واقعی ہو رہی ہے، صبح سے آفس میں بیٹھ کر تھک گیا ہوں۔ مہروز نے تھکن کا اعتراف کیا تھا۔ تو جاؤ پھر نشا، اپنے بھائی کو بیڈ روم میں چھوڑ کر آؤ، انہوں نے اشارہ کیا اور خود بھی آرام کے غرض سے کھڑے ہو گئے تھے۔ نشا مہروز کو بیڈ روم میں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ آج اس کا ٹارگٹ ربیہ تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ربیہ بیڈ روم میں آئی تھی۔ مہروز گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی آ کر خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور تکیے پر سر رکھتے ہی اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ صبح آنکھ کھولی تو اپنے گرد بازوؤں کا احساس محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تو وہ مہروز کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ چھو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی بیدار ہو گیا۔ کیا ہوا؟ صبح صبح اتنے کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ وہ کہنے کے بل ذرا سا اونچا ہوا تھا۔ بغیر شور کے اس کے مسلز بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ اسے کسی باڈی بلڈر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ربیہ نظر چرانے پہ مجبور ہو گئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہولے درست کرنے لگی تھی۔
جہاں رات اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ مہروز اس کے عقب سے آ کر چہرہ اس کے بالوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم ہمیشہ کے لیے گہری نیند سونا چاہتے ہو تو میں جلدی ہی آ جاتی۔ اس کے پاس بھی بس تیز دھار الفاظ کا ذخیرہ تھا۔ کیوں اپنے بچے کو یتیم کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ مہروز آنکھیں بند کرتے ہوئے بھاری گمبھیر انداز میں بولا، اور ربیہ کو لگا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی سنسنی دوڑ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ بچہ، وہ بمشکل بول پائی تھی، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ بات مجھ سے چھپا لو گی؟ وہ اس کی گال سے اپنا گال مس کرتے ہوئے بولا، مگر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بے ربط سا بولی تھی، مگر میں جانتا ہوں نا کہ ایسی ہی بات ہے۔ وہ پر یقین لہجے میں مضبوطی سے بولا تھا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ مہروز وقت نے باہوں کے احساس سے آزاد کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی سمت موڑ لیا اور اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں ہے۔ مہروز کا انداز سخت تھا اور اس کی بے بسی کا پیارا چھلکنے کو تھا کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ وہ پلٹ گیا تھا اور ربیہ احمد جن قدموں میں کھڑی تھی پتھر بن گئی تھی۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائی پھر رہی تھی۔ اسے کئی دنوں سے اپنی کیفیت پہ شک ہو رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اپنے شک کو ٹال جاتی تھی۔ وہ شک پہ یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی، مگر مہروز وقت اس کے دل کے پاتال میں چھپے اس راز کو بھی نکال لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے ناشتہ کیا اور پھر ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن ربیہ کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دھیان اپنی ماں کی طرف تھا۔ وہ کتنی آسانی سے اس سے انجان ہو گئی تھی، کتنی آسانی سے انہوں نے اسے بھلا دیا تھا۔ پچھلے 2-3 روز سے اسے ان کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ ان کی کمی بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اس کی ذرا ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی تھی اور ہر وقت اس کی فکر میں لگی رہتی تھی، ایک اچھی ماں کی صورت۔ ماضی، اب کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ فیروز وقت نے حسان اور مہروز کو گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ بس تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی تھی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ تو جناب، کیا شاپنگ کرنی ہے آپ نے؟ گاڑی میں بیٹھ کر حسان نے پوچھا۔ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے، یعنی رونمائی کا تحفہ۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی ہے جس کے لیے تمہیں اتنی جلدی مچی ہوئی ہے۔ حسان ہنسا۔ یہی تو خاص شاپنگ ہے یار۔ جواباً وہ بھی شرارت سے مسکرایا تھا۔ تم جا کر گفٹ پسند کرو، میں تب تک ٹیلر سے اپنے کپڑوں کا پتہ کر لوں۔ اسے کرتا دیا تھا کڑھائی کے لیے، ابھی تک اس نے تیار نہیں کیا۔ حسان گاڑی سے اترتے ہوئے بولا اور وہ خود دوسری طرف چل دیا۔ مہروز شاپنگ سینٹر کی طرف آگے۔ اس کا رخ اوریجنل جیولری شاپ کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے کوئی لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ اس نے شاپ کیپر سے پوچھا۔ جی سر، آپ کو کون سا اسٹون چاہیے؟ شاپ کیپر نے شو کیس میں سجی انگوٹھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ کون سا لینا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ اسٹون کون سا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا اور فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کر لیا۔ جیسے ہی اس نے نمبر ڈائل کیا، شاپ کا دم شروع میں رنگ بجنے لگی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں موبائل بج رہا ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا، ایک بار پھر رنگ بجنے لگی۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر کال ریسیو کر لی۔ جی مہروز صاحب، کہیے کیا بےچینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے ایک رنگ پسند کر رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رنگ میں کون سا اسٹون اچھا لگے گا۔ ڈائمنڈ، نیلم، پکرات، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، وہ مختصر بولی۔ نیلم کیوں؟ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ مہروز کا ڈائمنڈ لینے کا ارادہ تھا۔ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی تھی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی سمت دیکھا تھا جس کے منہ سے اس نے نیلم سنا تھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ مہروز نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں۔ وہ ہنسی اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، لیکن مہروز حیران پریشان اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسٹائلش سے سوٹ میں بڑی سی چادر اوڑھے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چادر سنبھل نہیں رہی تھی۔ کبھی کوئی کونا ڈھلک رہا تھا، چہرہ چھپانے کی کوشش میں بھی ناکام ہو رہی تھی۔ امید ہے ویورز آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔